اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ ایک آیت ہے قرآن کی، بڑا عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھو زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرو اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اپنے رب کو، اپنے مالک اور خالق کو پکارتے رہو چپکے چپکے۔ خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو، کہیں اللہ کے گرفت میں نہ آ جائے، خوف بھی رکھو۔ وطمع، اور اللہ سے امیدیں بھی رکھو، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو، اور اللہ کی جو رحمت ہے وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے، یہ وہ آیت ہے جو مختلف قوموں کو دعوت دینے کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی انداز سے کہی کہ دیکھو اصلاح ہو چکی ہے، اصلاح ہو چکی ہے، اب فساد برپا نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام کی جب نسل آگے پھیلی، ایک بڑی قوم بنی، اس میں جب فساد آیا اور اس میں نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، پہلے رسول، پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جب قوم بنی تو اس کے اندر جو رسول آئے ہیں وہ نوح علیہ السلام آئے۔ انہوں نے 950 سال یہی دعوت دی جو اسی آیت کے اندر ہے، اپنے رب کو پکارو، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ قوم دوسروں کو پکارتی ہے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی آپ پکاریں گے اللہ اسے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ قال ربکم ادعونی، دیکھو ہمارے لیے بھی یہ قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ جواب دیتا ہوں کیا مطلب؟ قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ اور یہاں بتایا اس نبی کی دعوت نے کہ اب اللہ کو پکارو، اپنے رب کو، پروردگار کو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی امید کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو 950 سال جھگڑا کیا تھا نوح علیہ السلام کا اور قوم کا، یہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ دونوں کی باتیں اللہ نے نقل کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ہے، تقریر ہے، باتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے مقابلے میں جو قوم کے لیڈر ہیں، سردار ہیں، ان کے جو جواب ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جھگڑا کیا تھا۔ قوم کے لوگ کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو مت چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے چھوڑو ان کو، اور ود، سوا، یوس اور یوک کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ 5 کے نام لیے انہوں نے، سورہ نوح پڑھ، اس کے اندر نام آئے۔ بخاری کی روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 5 نام آئے ہیں، جو قوم کہہ رہی ہے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہ ان کو مت چھوڑنا، اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کسی اور کو مت پکارو۔ قوم کے سردار کہہ رہے ہیں ان کو نہ چھوڑنا۔ یہ جھگڑا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 نیک لوگ تھے، صالحین تھے، جب وہ مر گئے لوگ ان کی قبروں کے اوپر وابستہ ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تصویریں بنائیں، پھر ان کی تمثیلیں بنائیں، مورتیاں بنائیں، ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ پورے قبائل عرب کے اندر یہ جو بت پرستی پھیلی ہے اس طرح پھیلی ہے۔ تو اس کے بعد جب 950 سال اندازہ لگائیے جو پہلی قوم کا اللہ نے رکھا پیریڈ، یہ اللہ نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ مالک جو چاہے کرتا، بتائیے کسی سے پوچھتا تھوڑا اس نے؟ خود سوچو، 950 سال کہنا بڑا آسان ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ یعنی دعوت دیتے دیتے 100 سال گزر گیا، پھر دوسرا 100 سال گزر گیا، پھر تیسرا 100 سال گزر گیا، چوتھا 100 سال گزر گیا، اسی طرح کرتے کرتے 900 سال گزرے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی جو دعوت تھی، قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ صبح شام کی دعوت تھی۔ یہ نہیں کہ 6 مہینے بعد کی پروگرام ہوتا تھا، یا ہفتے بعد یا مہینے بعد کی چھوٹا سا پروگرام کر لیتے تھے۔ صبح بھی جا کے قوم کو گلیوں میں پکارتے تھے، شام کو بھی جا کے پکارتے تھے کہ لوگوں تمہارا الہ ایک ہے، تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یہ تم نے ظلم کیا ہے۔ نیک لوگ تھے، ان کو نیک تھے تو نیک اسی وجہ سے تھے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اگر وہ اللہ کی بندگی نہ کرتے تو نیک کہاں سے ہوتے؟
یہ سوچو ذرا، کہتے بڑے نیک تھے جی، بڑی کمائیاں کی، بڑی انہوں نے محنتیں کی. بھائی محنتیں کی ہیں تو نیک بنے ہیں نا، محنتیں نہ کرتے تو نیک کیسے بنتے؟ اب ان کے طریقے پر چلو، انہوں نے محنتیں کی تم بھی محنتیں کرو، جس طریقے سے انہوں نے محنت کی اسی طریقے سے تم بھی محنت کرو، یہ ہے ان کے طریقے پر چلنا. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کو پکارنا شروع کر دیا اللہ کی طرح، یا ود بابا، یا سوا بابا، یا یوس بابا مدد کرو، جس طرح ہمارے یہاں آج پکارتے ہیں، یا پیر بابا، یا علی مدد، یا رسول مدد. یہ بالکل یقین کرو وہی ماحول ہے، وہی چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں. جس طرح پہلوں ان کو اللہ نے پھر پانی کے اندر ڈبکیاں دے دے کے مارا، اولیاء اللہ کے پکارنے والوں کو، ان کی بندگی کرنے والوں کو. نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی انہوں نے. اور جب بیٹا ان کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا، اندازہ لگائی، آج کہتے ہیں مجھے فلاں پیر صاحب بچا لیں گے. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا یہ بات نہیں مان رہا تھا، بیوی بھی یہ بات نہیں مان رہی تھی خلوص کے ساتھ. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو بیوی بھی غرق ہو گئی، بیٹا آنکھوں کے سامنے تھا. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے بیٹا ابھی بھی آ جا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا. اس سے پہلے آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا، نوح اب کشتی بنا، اب یہ غرق ہوں گے، ان کے بارے میں میرے سے بات نہ کرنا، میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. اس طرح اللہ نے بتایا تیرے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا. تو یہی امید ہوتی ہے، اللہ کی بات تو سچی ہے. نوح علیہ السلام تو اللہ کی بات کتنے ماننے والے تھے کہ اللہ نے جب کہا میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا. اہل و عیال کیا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ان کو اللہ بچا لے گا. اور ظاہری بات ہے آخری دن آخری وقت تک امید میں رہے، کیا پتا اس کا دل پلٹا کھائے، کیونکہ آج فیصلہ ہے، فیصلے کا دن ہے. جو میری بات مانیں گے وہ بچیں گے، جو نہیں مانیں گے وہ نہیں بچیں گے. تو آخری وقت میں پکارا بیٹے آ جا ادھر، کہتا ہے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج پہاڑ نہیں بچائے گا، آج فیصلے کا دن ہے. یہاں آج وہ بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا، آج وہ بچے گا. اور رحم بتا دیا کہ شرک کرنے والوں پر اللہ نے اپنا رحم حرام قرار دے دیا. اب ان پر رحم نہیں ہوتا ہے، اس پر پھر غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب عذاب آتا ہے. تو ڈوب گیا، بڑی لہر آئی. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، یا اللہ اب ذرا غور کرے اس کیفیت کو کہ اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. بات کیا ہے مالک، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. غور کرے ذرا اس نقطے کے اوپر، ذرا غور کرے اس نقطے کے اوپر غور کرے، بڑا اہم نقطہ ہے. جواب کیا آیا؟ نوح زبان روک، یہ تیرا اہل نہیں تھا، یہ شرک کرنے والا تھا. اور آگے اگر دوبارہ کہا مجھے اس کے بارے میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، جیلوں میں سے ہو جاؤ گے. ایسے پیغمبر کانپ اٹھا. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبروں کی اولاد نطفے اور خون سے نہیں چلتی ہے، ایمان اور کردار سے چلتی ہے. جو ایمان والے ہیں وہ پیغمبروں کی گویا اولاد ہے، سمجھ لیجیے، پیغمبر ان کے ماں باپ ہیں. اسی طرح ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرح جس طرح ہوتے ہیں، وہ یعنی رشتے ان کی، چونکہ بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ بتایا قرآن کے اندر. امہات المومنین ہم کہتے ہیں، مومنوں کی مائیں. تو یہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، یاد رکھیے. آج اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا، یقین کرو ہمیشہ ہمیشہ محروم کر دیے جاؤ گے. اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. شفاعت ہوگی ان کے لیے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا، گناہگار سے گناہگار کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن شرک کرنے والے کی شفاعت بھی نہیں ہوگی. اچھا، جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ کشتی میں جو مومن بیٹھے تھے نا، ان کو اللہ نے بچایا، باقی سارے کافروں مشرکوں کو اللہ نے مار دیا. ان مومنوں کی نسل آگے چلی ہے، اور پھر جب وہ پھیلی ہے تو پھر اگلے پیغمبر نے بھی یہی کہا کہ دیکھو اصلاح ہو چکی تھی، اب تم پھر فساد نہ کرو. یہ اصلاح ہے. جب شرک والے سارے ختم ہو گئے، سارے مومن بچ گئے، اصلاح ہو گئی نا، اب تو صرف مومن ہے، ان کی نسل آگے چلی ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر شیطان کا وار ہو، ان کے اندر بھی اسی طریقے سے جب شرک آیا تو ان کے اندر سے کسی کو اللہ نے اپنا نبی بنایا. اس نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو تم بچے ہو ایمان کی وجہ سے. تمہارے بڑے جو کشتی میں بیٹھے تھے، اگر وہ ان میں سے کوئی مشرک ہوتے تو کشتی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز کا ایک ایک جوڑا، اس میں بڑا سبق ہے. کتے اور بلی کا جوڑا بھی بیٹھا ہوگا، گدے اور خنزیر کا ایک ایک جوڑا بھی بیٹھا ہوگا، لیکن سید زیادہ نہیں بیٹھ سکتا ہے. غور کرو، پیغمبر کا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا ہے، پیغمبر کی بیوی نہیں بیٹھ سکتی ہے. چوہے کا جوڑا بھی بیٹھا ہوگا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کا ایک ایک جوڑا. کیونکہ اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ ساری مخلوق کو اللہ نے ختم کر دیا، ایک ایک جوڑا، تاکہ اگلی نسل چلے. نسل چلنے کے لیے
ایک ایک پرندے کا جوڑا ہے، کیا ماحول ہوگا، کیسا ایک سما ہوگا، کتنا مشکل وقت ہوگا نوح علیہ السلام کے لیے، سارا مینج کرنے کی کتنا مشکل ہوگا، اندازہ لگائیے۔ کوئی آسان زندگی گزری ہے؟ کشتی کتنی مشکل سے بنائی ہوگی بتائے، کہتے ہیں 100 سال تو لگا تھا کشتی بناتے ہوئے۔ یہ بھی ایک منظر اللہ نے عجیب دکھا دیا، ادھر کشتی بن رہی ہے، ساتھ دعوت جاری ہے، اور لوگ کہتے ہیں لکھو، ہم نہیں کہتے پاگل ہو گئے، پہاڑوں میں کشتی چلائے گا۔ آج اگر پہاڑوں کے اوپر کوئی کشتی بنائے تو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا، لیکن وہاں یقین کی آزمائش دیکھو کیسی ہو رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے اب یہی تو مسئلہ ہے کہ کون اس بندے کو اللہ کا رسول مانتا اور کون نہیں مانتا ہے، یہی تو آزمائش ہو رہی ہے سب کے لیے۔ جنہوں نے مانا وہ بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا ہنستے رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اگر تم ہنس رہے ہو کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے، جب عذاب آئے گا نا اسے پتہ چلے گا کس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہی معاملہ ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، جنہوں نے اگلے پیغمبر کی بات مانا ان کو اللہ نے بچا دیا، باقی سب کو پھر رگڑ دیا، ختم کر دیا۔ پھر اس کی وجہ سے نسل چلی، پھر اگلے قوم آئی، اس طرح ہر پیغمبر اسی چیز کو دہرایا کہ اصلاح ہو چکی ہے، پھر تم دوبارہ فساد نہ برپا کرو۔ یہ ہوا ہے معاملہ اللہ کے بندوں۔ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی چیز کی دعوت دیتے رہے، جنگیں لڑتے رہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں میں دفن کیا ہے، کتنے قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ آج اصل میں جو پوری دنیا میں افراتفری ہے یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں ہمارا قصور کیا ہے، قصور یہ ہے آج اگر انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جائے، بتاؤ میزائلوں کی بارش ہوگی دوسری دونوں قوموں کے اوپر، کیا نہیں ہوگی؟ اور میزائل اب پتہ کیا کرتا ہے جب جہاں گرتا ہے تو کہتے ہیں قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے وہ مورتی کا پجاری، تم قبر کے پجاری، وہ کھڑا کر کے پوچھتا ہے، تم لٹا کے پوچھتے ہو، دونوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا۔ بچے گا کوئی نہیں، یاد رکھیے، بچے گا وہ جو ایمان صحیح کرے گا اپنا، جس کا ایمان چاہے انڈیا میں رہتا ہے، چاہے پاکستان میں رہتا ہے، چاہے افغانستان میں رہتا ہے، جدھر کا جو مخلص مومن ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں کرتا ہے، واسطہ وسیلہ نہیں ہے، تعویذ گنڈا نہیں ہے، امام زامن نہیں ہے، نہ گھوڑے کو پوجتا ہے نہ گائے کو پوجتا ہے۔ بتایا ہم کہتے ہیں گائے کو کس طرح پوجتے ہو، جانور کو پوجتے ہو، تو اپنے کو جب دیکھو نا جانوروں کو پوجا کرتے ہوئے، بالکل وہی ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح قومیں بگڑ جاتی، اسی طرح شیطان کا وار ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، شیطان کا شدید وار ہوا اس امت کے اوپر، ان کے دماغوں میں بس یہ آخری نبی کی امتی ہے، جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اس طرح کے شعر گنگا۔ وہ جنت میں پہنچو گے تو پھول اٹھانا نا، اللہ تعالیٰ نے جنت تو حرام کر دی شرک کرنے والوں کے اوپر۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، جتنے نیک لوگوں کو پوجا پکارا گیا، جب کل قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے گا یہ آپ کو پوجتے پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آج ان کو نہیں معلوم کون پکار رہا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اب سارے راز کھلیں گے، سب کے نامہ مال دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اس نامہ مال کے اندر یہ معاملہ ہوگا۔ جس طرح آج دنیا میں اگر کتنا کوئی نیک حاجی صاحب اگر ایئرپورٹ پر پتہ چل جائے اس کے سامان سے چرس نکلی ہے، اس کے سامان سے ہیروئن نکلی ہے، تو اچھلتا رہے، تو پھر جو مرضی کرتا رہے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے حضرت جی، اوکے میں حاجی ہوں، الحاج صاحب یہ دیکھو کیا کر رہے ہو۔ جس کے نامہ مال کے اندر وہاں شرک رہ گیا، اللہ کے بندو اس کی فائل میں شرک رہ گیا، ریڈ انٹری ہوگی وہ شرک والا ہے، چاہے ایک شرک ہے آدھا شرک ہے، باقی یقین کرو اگر شرک نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ معاف کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے، چوروں، قاتلوں، ڈاکوؤں، بدکاروں کی آخر ایک دن معافی ہو جائے گی، چاہے بغیر سزا کے، چاہے سزا کاٹ کے، لیکن شرک کرنے والے کی کبھی معافی نہیں۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہم سب تک یہ بات پہنچی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ دیکھو دنیا کدھر جا رہی ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں اس بات کو، وقت ہی کو نہیں کسی کے پاس یہ بات سننے کے لیے، جس پر فیصلہ ہونا ہے اس پر اس کے سننے کے لیے وقت ہی کو نہیں، وہ ماحول ہی کو نہیں، بلکہ الٹے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، شرک پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماحول دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے، اس کو یہ بالکل یہ سمجھ لیے جس طرح ایک اشارہ ہوتا ہے، میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، باقی کام آپ نے کرنا ہے۔ خود قرآن کو پڑھو، الحمدللہ سے لے کر اگر والناس تک یہی بات آپ کو یہی مضمون نہ ملا، کہنا بھائی نے جھوٹ بولا تھا، اور اگر قرآن کا یہی مضمون ہے، پورا قرآن اس سے ہٹتا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ یہ بہترین بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے، اس کو قبول کریں گے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا، آپ کی خیر خواہی ہوگی۔ ورنہ اگر یہ بات نہیں مانی ہے، نہ گھر والوں کو بتائیے نہ بچوں کو بتائیے، یقین کرو چاہے دنیا میں ان کو سونے کے نوالے کھلاؤ، بہترین محلوں میں ویلاز میں ان کو رکھو، لیکن مرنے کے بعد وہاں جب معاملہ سامنے آئے گا یہ لنتیں بھیجیں گے کہ بھائی مان تیرے ساتھ ہمارا معاملہ، نہ یہ بات سنی، نہ تو نے مانی، نہ ہمیں بتائی، تو کیسا خامد تھا، تو کیسا باپ تھا، تو کیسا بھائی تھا، کیسا بیٹا تھا۔
جانا تھا تیرے اوپر، اس انداز سے یقین، اس سے زیادہ ہوگا لڑائی جھگڑا جہنم میں جو شروع ہو جائے گا اسی موضوع کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی، آپ بھائیوں کے لیے بھی، کہ مالک ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، ہمارا کسی مسئلے سے کوئی تعلق یقین کی، جتنے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سلفی کتنے گنے نہیں جا سکتے ان کے، یہ سارے شیطانی ٹولے ہیں، یقین کرو۔ مومن ہے، مسلم جو ہے قرآن کو ماننے والا، نبی علیہ السلام کو ماننے مسلم ہے، بس کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سیاسی جتنی جماعتیں سب آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ماحول ہے جمہوریت کا، یہ سارے کس طرح یہ چور بدماش اور ٹھگ قسم کے لوگ قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، تو خیر نہیں آ سکتی کبھی بھی جب تک ایماندار آگے نہیں آئیں گے، جب تک ایمان کی بنیاد کے اوپر ایک دعوت نہیں اٹھے گی۔ اور پورا نقشہ ہمارے سامنے موجود ہے، نبی علیہ السلام اکیلے سے جب اٹھے بتائیے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اسی طرح ہوا ہے، پوری تاریخ پڑھو اپنی، یہی معاملہ ہوا، اسی طریقے سے ہوا ہے۔ آج بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ، کامیابی کا طریقہ یاد رکھیے، چاہے ایک قدم کے بعد ہی آپ کی موت آ جائے، لیکن ارادہ تو کرو میں نے یہ کام کرنا ہے۔